الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر صدق الله العظيم۔ اما بعد، میرے عزیز سامعین کرام، سب سے پہلے دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی مجھے ایسے کلمات کہنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم سب کے لیے باعث نجات اور ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے آیت مبارکہ کا یہ ایک حصہ جو میں نے تلاوت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں اپنی ایک بہت بڑی نعمت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ مولانا ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کے انعامات اور احسانات، اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنی انسانیت پر مختلف ادوار میں کیے، ان پر نگاہ کرتا ہوں تو اللہ کے فضل سے امت محمدیہ پر جو اللہ کے احسانات ہیں، انعامات ہیں، انہیں میں کئی درجے بلند اور زائد پاتا ہوں کہ اللہ نے جو انعامات اس امت پر فرمائے ہیں اور جس نوعیت کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ایسے انعامات اور اس نوعیت کے انعامات اللہ نے خال خال کسی اور امت کو عطا فرمائے۔ اور فرماتے ہیں ان انعامات کو اگر آپ دیکھتے ہیں، اس میں قرآن مجید فرقان حمید ہے، اس نعمت کو آپ سامنے رکھیے اور باقی ساری امت کو دیکھیے کہ اللہ کی اس نعمت کے مقابلے میں دوسری امت کے پاس کیا ہے۔ آسمانی کتابیں ہیں بے شک، مگر وہ قرآن مجید کا جو مقام ہے اور جس طرح سے اس کی حفاظت ہے اور جس طرح سے اللہ کے یہاں اس کا مرتبہ ہے، وہ یقیناً ایک اور رنگ میں ہے۔ اسی طرح اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی دیکھیے، بے شک اللہ کے 1,00,000 کے قریب انبیاء موجود ہیں، رسل بھی ہیں، اور سب بہت بلند اور پایا ہیں، مگر اللہ کے اس پیارے رسول کی جو نعمت ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وہ یہ نعمت جو اس امت کو اللہ نے عطا کی ہے، وہ انبیاء اور رسل میں ایک الگ شان لیے ہوئے ہے۔ ایسے ہی اللہ کے انعامات جب آگے بڑھتے ہیں تو پھر اس نعمت پر جب پہنچتے ہیں بحث کرتے ہوئے کہ اسوہ کی نعمت کہ اسوہ کیا چیز ہے، اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ یہ نعمت تو اللہ نے پچھلی کسی قوم کو عطا ہی نہیں کی ہے، یہ ایسی نعمت ہے اسوہ کہ اللہ نے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بھی بنایا، ہمارے لیے نبی بھی بنایا، ان کے ذریعے قرآن مجید بھی ہمیں عطا کیا، ان کے ذریعے ہمیں شریعت بھی عطا کی، حدیث بھی عطا کی، مگر ان سب سے بڑھ کر کے جو اللہ نے نعمت عطا کی، جو یکتا نعمت ہے، وہ حضور کی ذات میں اسوہ رکھ دیا ہمارے لیے۔ اسوہ کا معنی کیا ہے؟ اسوہ کا مفہوم کیا ہے؟ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسوہ کہتے ہیں
کہ کسی ذات مبارکہ کا اس طور پر ہونا کہ انسان اپنے زندگی کے ہر معاملے اپنے زندگی کے ہر پہلو میں اس ذات مبارکہ سے نہ صرف رہنمائی حاصل کر سکے بلکہ اس رہنمائی کا عملی نمونہ بھی تلاش کر سکے۔ یہ دونوں چیزیں ملا کے اسوہ بنتی ہیں، اور ہر معاملے میں۔ زمانہ دیکھیے کتنا قدیم اور آج، اور پھر قیامت تک زندگی جتنی آگے چلی جائے، بڑھتی زندگی کے ساتھ لوگوں کے مسائل کی نوعیت بھی بدل رہی ہے، اور پریشانیاں اور اخلاق اور نظریات بھی بدل رہے ہیں، مگر یہ قرآن مجید کا قیامت تک کے لیے اعلان ہے کہ اللہ کے رسول کی زندگی اسی طرح اسوہ رہے گی جس طرح کے صحابہ کے لیے اسوہ تھی۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ زمانہ جتنا بھی آگے بڑھتا چلا جائے گا، کسی بھی زمانے میں کسی بھی مسلمان کی زندگی کے تمام مسائل کا حل، تمام آزمائش میں اس کی کامیابیوں کا واحد حل، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا حل حضور کی زندگی اور اسوے میں ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یہ اسوہ کہ آج بھی ہمارے معاشرتی مسائل ہوں، سماجی مسائل ہوں، کاروباری مسائل ہوں، ہمارے معاشرتی ریاستی مسائل ہوں، آپ کسی مسئلے کو اٹھا لیجئے اور کہیے کہ مجھے اس کا مسئلہ حل کرنا ہے، تو حقیقی حل آپ کو حضور کی زندگی سے ملے گا اور کہیں سے نہیں مل سکتا۔ جتنا آپ حضور کی زندگی کے قریب اور ہم قدم ہوتے رہیں گے، اتنا آپ مسائل پر قابو پاتے جائیں گے اور کامیابیاں کی سیڑھیاں چلتے چلے جائیں گے۔ کسی ایک معاملے میں حضور کی اقتداء کیجئے، اس میں کامیاب، معاشرت میں کیجئے آپ کا معاشرہ کامیاب، سماج اور رشتہ داریوں میں کیجئے آپ کی رشتہ داریاں کامیاب، کاروبار میں کیجئے آپ کا کاروبار کامیاب، پوری زندگی حضور کے اسوہ کے مطابق لے آئیے تو آپ کی پوری زندگی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے سکون اطمینان سے بھر جائے گی۔ اب جو حضرت ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا کہ ایسا اسوہ اللہ نے کسی اور کو نہیں عطا کیا، تو اس کی تشریح کرتے وہ کہتے ہیں کہ اسوہ جسے اسوہ حقیقی کہا جائے، اس کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں۔ کہ کسی شخصیت کی زندگی کب اسوہ بن سکتی ہے؟ پہلی چیز انہوں نے فرمایا کہ تاریخیت ہونی چاہیے۔ کسی عام انسان کی زندگی اسوہ بننے کے قابل نہیں ہے۔ شخصیت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ اعلیٰ اور تاریخی ہو، اور اللہ کے رسول کی شخصیت کہ حضور کو اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، قیامت تک کے لیے یہ شخصیت کہ قیامت تک کے لیے ہر انسان کے لیے رسول بنا کے بھیجے گئے۔ اور دوسری چیز انہوں نے فرمایا کہ کمالیت ہونی چاہیے۔ کمالیت کا کیا معنی؟ کہ جس کی زندگی اسوہ بنانے جا رہے ہیں، اس کی زندگی کے ہر دن کا ہر لمحہ اور پہلو محفوظ اور تشریح شدہ ہونا چاہیے۔ زندگی کے کسی لمحے اور پہلو میں کسی قسم کا غبار اور شک نہیں ہونا چاہیے۔ بچپنا کیسا تھا، جوانی کیسی تھی، راتیں کیسی تھی، دن کیسے تھے، شام کیسی تھی، نمازیں کیسی تھی، کاروبار کیسا تھا، گھر کی معاشرت کیسے تھی، اس زندگی کے سارے پہلو ہیں، اور زندگی کے سارے پہلو بے غبار تشریح شدہ محفوظ ہونے چاہیے۔ اب بتائیے اس بھری زندگی میں انسانیت کی تاریخ میں کون شخصیت ہے جس کی زندگی اس طور پر محفوظ کر دی گئی ہو؟ کون؟
جس زندگی کا ایک ایک سال، ایک ایک دن، شب و روز، رات کی تنہائیاں، دن کا اجالا، گھر کی زندگی، مسجد کی زندگی، جنگ کی زندگی، امن کی زندگی، ساری محفوظ ہو، کوئی گوشہ زندگی کا خفا میں نہ رہا ہو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے کہ اللہ نے بطور خاص زندگی کے ہر پہلو، ہر دن کی حفاظت فرمائی ہے، اور آج تک محفوظ ہے، آج تک محفوظ اور بے غبار ہے، بے غبار. اور تیسری چیز فرمایا کہ اسوہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس شخصیت کی زندگی میں جامعیت ہونی چاہیے، کمالیت، کمال، اس کی زندگی کو محفوظ رکھنا، جامعیت کہ ہماری زندگی کے مسائل کا حل وہاں ہونا، جامعیت بھی ہونی چاہیے کہ آپ اپنی زندگی کے کسی بھی پہلو میں، کسی بھی مسئلے میں، کسی بھی پریشانی میں، آپ کے گھر کا مسئلہ ہو، شوہر بیوی کا مسئلہ ہو، اولاد والد اور بچے کا مسئلہ ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو، رشتہ داروں کا مسئلہ ہو، جب کبھی کسی وقت آپ کے دل میں آئے کہ میرا یہ مسئلہ میں دیکھتا ہوں کہ حضور مجھے کیا رہنمائی کرتے ہیں، آپ کو کبھی مایوسی نہیں ہوگی، کبھی مایوسی نہیں ہوگی. آپ امیر ہیں، غریب ہیں، آپ کے گھر کے کیا حالات ہیں، امن ہے، جنگ ہے، آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہے یا نافرمان ہے، آپ کے والدین سے آپ کی بنتی کوئی مسئلہ ہو، آپ جب اللہ کے رسول کی زندگی کی طرف متوجہ ہوں گے، اپنے امام صاحب کے پاس آئیں گے، ہو نہیں سکتا کہ وہاں سے آپ بغیر رہنمائی کے چلے جائیں. ہاں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے پوچھیں اور میں کم علم ہوں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ میرا علم کمزور ہو، یہ تو ہو سکتا ہے کہ میری معلومات کمزور ہوں اور میں آپ کو جواب نہ دے سکوں، یہ میری غلطی تو ہو سکتی ہے، یہ میرے علم کے اندر کمی تو ہو سکتی ہے، مگر اللہ کے رسول کی تعلیمات اور اسوہ میں اللہ نے جامعیت رکھی ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ وہاں سے آپ کے لیے ایسی رہنمائی نہ ہو جو آپ کو کامیابی کی طرف نہ لے جائے. اور صرف رہنمائی نہیں، صرف رہنمائی نہیں، آخری چیز جو علامہ ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا کہ ایسی رہنمائی ملے گی جو عملیت والی ہو. عملیت، ایسے نہیں کہ آپ جائیں گے مجھ سے کاروبار نہیں ہو رہا، آج کل حالات مشکل ہو گئے ہیں، کیسے میں شریعت پوری کروں، اور آگے سے ایسی رہنمائی مل جائے کہ کاروبار چھوڑ کے بیٹھ جاؤ. یہ جواب عملیت پسند نہیں ہے. عملیت والا جواب کہ جو حضور نے اپنی زندگی میں خود کر کے دکھلایا ہوگا یا صحابہ سے کر کے دکھلایا ہوگا، اور حالات جیسے کیوں نہ ہو جائیں اس پر عمل کرنا ممکن رہے گا، آسان رہے گا. تمام حل جتنے آپ سوچیں گے ان سب کا سب میں سب سے آسان اور قریب زندگی کے وہی حل ہوگا جو آپ کو حضور کی زندگی سے ملے گا. یہ ہے حضور کی زندگی، یہ ہے حضور کی زندگی کا اسوہ، یہ اللہ کی نعمت ہے جو ہمارے درمیان موجود ہے. یہی وہ واحد نقطہ ہے جس نقطے کی بنیاد پر صحابہ، چاہے وہ انصار کے ہوں چاہے وہ مہاجرین ہوں، اللہ کے یہاں بلند ترین مقام حاصل کرتے چلے گئے. انہوں نے کیا کیا زندگی میں؟ صرف ایک کام کیا، صرف ایک بنیادی نقطے پر ان کی ذہن سازی ہوئی، اور ایک چیز کے لیے اللہ کے رسول نے انہیں تیار کیا کہ تمہیں جیسے مجھے دیکھنا ہے ویسے کرنا ہے. زندگی کے ہر معاملے میں
جیسے میری رہنمائی ہے، جیسے تم مجھے دیکھو گے تمہیں زندگی میں وہی کرنا ہے، اور صحابہ وہی کرتے چلے گئے اور کامیاب ہوتے چلے گئے۔ امیر امیر رہا، غریب رہا، جیسے اللہ نے تقسیم کی ہے، سارے امیر نہیں ہو گئے تھے۔ صاحب اولاد رہے، اپنے گھر کے اندر رہے، ساری پریشانیاں اس دور میں بھی موجود تھی، غریب کو غریبی پریشان کرتی تھی، بیماری تھی، بیماریاں ختم نہیں ہو گئی تھی، مسائل ختم نہیں ہو گئے تھے، اولاد موجود تھی، فرما بردار بھی تھی۔ ایسے صحابہ بھی تھے جن کے اولاد اسلام نہیں لا رہے تھے، ایسے صحابہ تھے جن کے والدین اسلام قبول نہیں کر رہے تھے۔ اس سے بڑی زیادہ فکر کیا ہو سکتی؟ مسائل معاشرتی سارے کے سارے صحابہ کی زندگی میں موجود تھے، مگر کامیاب کیسے ہوئے کہ اللہ کے رسول کی زندگی سے جڑ گئے، وہاں سے رہنمائی حاصل کی۔ کاروبار کیسے کرنا ہے، معاشرت کیسے کرنی ہے، اپنے زندگی کے مسائل کو کیسے حل کرنا ہے، حضور کی زندگی کی طرف دیکھا، اسوہ دیکھا۔ اسوہ کہتے ہیں نقش قدم، پورا نہ ایک انچ آگے بڑھے نہ ایک انچ پیچھے ہٹے، پورا زندگی کا نمونہ۔ اور اسی کو حضور نے فرمایا، عام نماز روزہ حج زکوٰۃ تو ہے ہی اللہ کے رسول کے طریقے پر، معاشرت اور کاروبار اور سماج میں بھی اللہ کے رسول کی کامل اطاعت کی۔ کسی صحابی کے ذہن میں یہ شبہ نہیں پیدا ہوا کہ یہ پیسہ تو میں کما کے لایا ہوں، اسے اپنی مرضی سے خرچ کروں گا، یہ اولاد میری ہے اپنی مرضی سے پہناؤں گا۔ یہ شبہ کسی صحابہ کی زندگی میں نہیں آئے۔ کامل اطاعت، سماج ہو، معاشرہ ہو، گھر کی زندگی ہو، کاروبار کی زندگی ہو، اللہ کے رسول سے رہنمائی لی اور اس کے مطابق عمل کیا۔ یہاں تک کہ ایک عالم نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اعمال تو چھوڑیے، نظریات میں کہ مجھے کیا سوچ رکھنی ہے، اس میں بھی اللہ کے رسول کے مطیع اور فرما بردار ہو گئے۔ اپنی عقل کے تمام تقاضوں کو بھی حضور کے احکامات، نظریات اور اشاروں پہ قربان کر دیا، تبھی کامیاب ہوئے۔ آج ہم کیوں پریشان ہیں؟ ہر جگہ پریشان ہیں، گھر میں ہم پریشان، کاروبار میں ہم پریشان، تعلقات معاشرے میں ہم پریشان، بحیثیت ریاست ہم پریشان، معاشرے کے پریشان، بطور فرد کے بھی پریشان۔ واحد پریشانی کے تمام اسباب جتنے بھی ہیں چھوٹے بڑے، لیکن ان کی جڑ یہاں موجود ہے، جو اللہ کے رسول کی صورت میں اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کا عملی نمونہ دیا تھا، ہم اس سے دور ہو گئے ہیں، اور دور بھی کتنا ہوئے۔ آج ہمارے درمیان کوئی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہم گھر کے معاشرے میں اللہ کے رسول کے فرمان اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے پابند ہیں۔ کبھی آپ نے پوچھا ہے کہ سوال کہ میرا یہ بچہ ہے، اس بچے کو زجر، توبیخ، سختی کتنی کرنی ہے، نرمی کتنی کرنی ہے، کہاں کب سلانا ہے، کہاں اکٹھے کہاں الگ، کیا لباس پہنانا ہے، کیا تعلیمات دینی ہے، کیا کھلانا ہے، کیا پلانا ہے؟ کبھی پوچھنے آئے آپ؟ تعلیمات تو ہے نا، تعلیمات تو ہے۔ صحابی تو فرماتے ہیں کہ مجھے جوتے کا تسمہ کیسے باندھنا ہے، یہ بھی اللہ کے رسول بتلا کے گئے ہیں۔ حالانکہ جوتے کے تسمہ کو باندھنے کا آپ کی عبادت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ آپ کا جوتا ہے، باندھیے نہ باندھیے، کھلا چھوڑ دیجئے، اس کا شریعت سے تعلق نہیں ہے، مگر اسوہ سے تعلق ہے۔ اگر جوتا آپ بغیر تسمہ باندھے پہنیں گے، شریعت پھر بھی خوش ہے، باندھ کے چلیں گے پھر بھی خوش ہے، نہ کوئی گناہ ہے نہ کوئی ثواب ہے۔ مگر جب آپ اسوہ کی بات کرتے ہیں،
جب آپ اس میدان میں آتے ہیں کہ آپ نے اللہ کے رسول کے مطابق زندگی گزارنی ہے، جہاں اللہ کے رسول کا قدم ہے وہاں جا کے قدم پڑنا ہے، پھر آپ کو سوچنا پڑے گا کہ مجھے تسمہ بھی ایسے باندھنا ہے جیسا کہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ یہاں آئے گی، یہ شریعت کا معاملہ الگ ہے، وہاں احکامات ہیں، گناہ سزا ہے، ثواب عبادت ہے، اسوہ الگ چیز ہے۔ اسوہ آپ کی معاشرتی رہنمائی کرتی ہے، آپ مباح کام بھی کیسے کریں گے وہ طریقہ بتاتی ہے۔ آپ اپنی زندگی کے ان چھوٹے سے چھوٹے مسائل کو کیسے حل کریں گے، بڑے سے بڑے مسائل کو کیسے حل کریں گے، وہاں اس کا حل موجود ہے۔ آج جب ہم اسوہ سے دور ہو گئے، اتنا دور ہوئے کہ آج میں نے آپ سے بتایا کہ ہم سے کوئی پوچھنے نہیں آتا کہ میرا والد ہے، کیا کروں، کیا کھلاؤں، کیا پلاؤں، کیسے گفتگو کروں، میری بچے ہیں، میرے گھر میں بیوی ہے، اس بیوی سے کیا بولوں، کیا نہ بولوں، کب غصہ کروں، کب نہ کروں، کیا ذمہ داریاں اس پہ ڈالوں، کیا ذمہ داریاں نہ ڈالوں، یہ وہ ساری چیزیں ہیں۔ اگر حضور کی زندگی سے رہنمائی لیں گے تو آپ گھر کے مسائل کو ختم کر دیں گے۔ میاں بیوی میں کبھی جھگڑا نہیں ہوگا، باپ اور بیٹے میں کبھی جھگڑا نہیں ہوگا، کبھی جھگڑے نہیں پیدا ہوں گے اگر آپ حضور کی زندگی سے رہنمائی لے کر کے اپنے گھر کے ماحول کو بنائیں گے۔ لیکن ہم نے چھوڑ دیا، اب تو اس طور پہ ہم نے چھوڑ دیا کہ ہماری عبادات بھی حضور کے اسوہ کے مطابق نہیں ہیں۔ یہ درست ہے، ہماری نماز، ہماری مسجد کا ماحول، ہمارا حج، ہمارا روزہ، ہماری زکوٰۃ، یہ بھی اللہ کے رسول کے اسوے کے مطابق نہیں ہے۔ سب ہم اپنی مرضی اور اپنے نظریات سے کر رہے ہیں۔ نماز بھی ہم اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول کے اسوہ کے مطابق مسجد کا ماحول بھی نہیں ہے، نماز کا ماحول بھی نہیں ہے۔ ہم اپنی معاشرت میں کیا اللہ کے رسول کی زندگی کے مطابق گزارتے، ہم تو عبادات میں بھی اسوہ رسول سے دور ہو گئے کامل طور پہ۔ زندگی کا کوئی شعبہ نہیں ہے جو اللہ کے رسول کے اسوہ کے مطابق ہو، اسی لیے کسی شعبے میں کامیابی نہیں ہے۔ تعلیم کا کیوں نہ ہو، تعلیم ہے، عبادت ہے، مسجد ہے، کاروبار ہے، کوئی شعبہ حضور کے اسوہ کے مطابق ہم نہیں کر رہے ہوتے تو کامیابی نظر آتی، اس کے اثرات ہمیں نظر آتے۔ کرنا کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے اسوہ میں خوبصورت بات اور ہے، بہت خوبصورت، جو عملیت سے تعلق رکھتی ہے۔ آپ کے ارد گرد ماحول کی محتاج نہیں ہے۔ اگر میں اور آپ آج فیصلہ کر لیں کہ مجھے اللہ کے رسول کے اسوہ کے مطابق اپنی معاملات کرنے ہیں تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ بھی اللہ کے رسول نے کہ اسوہ کے اندر یہ اللہ کی رحمت رکھی ہوئی ہے، مجھے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ کے رسول کی تعلیمات پہ عمل کرنے کے لیے نہ مجھے معاشرے کی مدد کی ضرورت ہے، نہ حکومت کے مدد کی ضرورت ہے، نہ گھر کے مجھے کون روکتا ہے؟ مجھے کوئی نہیں روک سکتا، فیصلہ میں نے خود کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے تو یہاں تک آپ کو سکھلا دیا ہے کہ اگر آپ ایسے ماحول میں ہیں جہاں والد بھی نہ مانیں، بچے بھی نہ مانیں، گھر والے بھی نہ مانیں، پھر بھی کیسے عمل کرنا ہے، اللہ کے رسول نے تو یہ بھی بتایا ہوا ہے۔ آپ شروعات تو کیجئے، فیصلہ کیجئے کہ مجھے اللہ کے رسول کی زندگی سے اپنے مسائل کو حل کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ جس شعبے کے اندر اللہ کے رسول کی زندگی کی خوشبو چاہتے ہیں، اس شعبے کو اللہ کے رسول کی زندگی کے مطابق روشنی میں اپنا لیجیے۔ آپ چاہتے ہیں میرے گھر کے مسائل اللہ کے رسول کی تعلیمات کی رحمت اور خوشبو سے حل ہونا شروع ہوں، تو آپ آئیے اپنے امام صاحب کے پاس اور ان سے سوال کیجئے کہ میرے گھر میں بیوی ہے، والد ہے، بچے ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔
اور یقین جانیے ابھی نماز میں ہم نے دیکھا، ابھی ناراض مت ہوئیے گا، صرف مثال دیتا ہوں، یہ چھوٹا سا بچہ آیا تھا نا آگے، ہم نے کیا کیا؟ نکالو اسے باہر، حالانکہ ہم نے یہ نیکی سمجھ کے کیا، مگر یہ اللہ کے رسول کا اسوہ نہیں ہے، اللہ کے رسول کے اسوہ کے خلاف یہ کام کیا ہے۔ اللہ کے رسول کی زندگی کیا ہے کہ نماز پڑھا رہے ہیں، حضرت حسین ہیں یا حسن ہیں، آپ کے امام صاحب جانتے ہیں، آ گئے سجدے کی حالت میں، یہ بچہ تو صرف گھوما ہمارے آگے، سجدے کی حالت میں نماز فرض کی ادا کر رہے ہیں، حضور کے اوپر سوار ہو گئے۔ حضور نے سجدہ کیا کر دیا؟ لمبا کر، کیوں کیا؟ بچہ ہے، کھیلتا رہے، نماز کا سجدہ لمبا کر دیا ایک معصوم بچے کے لیے، اور ہم نے کیا کیا؟ اب آپ صرف دیکھیے کہ اللہ کا رسول کا اسوہ کہاں ہے اور ہم کہاں ہیں۔ جب یہ فرق ہم ختم کر دیں گے اپنی زندگی میں تو ہمارے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے، ہماری زندگی آگے بڑھنا شروع ہو جائے گی، آپ کے گھر کے اندر اللہ کے نبی کی سنتوں اور اللہ کے نبی کی رحمتوں کی خوشبو پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور جب تک یہ کام نہیں کریں گے، مشکل ہے نا، چھوڑ دیجئے۔ قربانی کا صرف ایک معاملہ ہے کہ آپ نے صرف ایک فیصلہ کرنا ہے کہ میرا نظریہ، میری سوچ، میری خواہشات، میری فکر سب اللہ کے رسول کی تعلیمات پہ قربان۔ آپ دیکھیے گا بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہو جائے۔ آج کل مسئلہ چل رہا ہے، مجھ پہ غصہ مت ہوئیے گا، میں ایسی الٹی سیدھی باتیں کرتا ہوں۔ فلسطین کا مسئلہ ہے، بہت پریشان ہیں ہم، بہت بڑا مسئلہ لگتا ہے ہمیں، پہاڑ ٹوٹ رہا ہے ہمارے اوپر، مگر اللہ کے رسول کی زندگی میں چلے جائیے اور دیکھیے کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے، ہمارے لیے کیا رہنمائی۔ اگر ہم اس رہنمائی کو حاصل کر لیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں بیت المقدس آزاد تھا یا کسی اور قوم کے پاس تھا، مسلمانوں کے ہاتھ میں تو نہیں تھا۔ آپ کے پاس اگر طاقت نہیں ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کی تو پھر کیا کرنا ہے؟ ہجرت کرنی ہے۔ حضور نے مکہ سے کیا فرمائی؟ ہجرت فرمائی۔ کبھی بھی اللہ کے رسول، عملیت پسندی اللہ کے رسول کی زندگی میں آپ کو نظر آئے گی، عملیت پسندی۔ آج ہم سارے مسلمان بحیثیت امت کے بھی جن مشکلات میں ہیں وہ اسی وجہ سے کہ اللہ کے رسول کے راستے کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول کا تو راستہ یہ ہے، یا تو سب مل کر مدد کرو، چھڑا لو۔ زندگی کس لیے ہے؟ آپ کو اللہ نے افرادی قوت زیادہ دی ہے، جاؤ چھڑا لو، نہیں تو پھر کیا ہے؟ وَلَا تُلْقُوا أَيْدِيَكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کسی دشمن کو اس طور پر مت ابھارو کہ وہ تمہیں تہس نہس کر۔ تو یہ چیزیں اللہ کے رسول کے اسوہ سے دوری کا نتیجہ ہیں کہ ہمارا عمل بھی، رد عمل بھی، ہر چیز غلط سمت میں ہے، پریشانیوں میں۔ اور یہی ہم اپنے خان کی زندگی میں کر رہے ہیں، معاشرتی زندگی میں کر رہے ہیں، کرنا نیکی چاہتے ہیں مگر غلط طریقے سے کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی زندگی کو نہیں دیکھتے، اللہ کے رسول کی زندگی سے حاصل شدہ تعلیمات کو سامنے نہیں رکھتے، ترجیحات ہماری بدلی ہوئی ہیں، ہمیں نیکی بھی وہ اچھی لگتی ہے جو ہمارے دل کو بھائے، حالانکہ نیکی وہی ہے جو حضور نے سمجھائی۔ ایک صحابی، 3 صحابی آئے تھے، یہ بھی ایک مفسر نے، محدث نے بہت خوبصورت بات لکھی ہے، جب کسی صحابی سے کوئی ایسا معاملہ آپ دیکھو جو صحابی کے مقام کے مقابل نہیں ہے تو سمجھو کہ یہ امت پر اللہ نے رحمت فرماتے ہوئے صحابی سے یہ کام کروایا۔
اور اللہ کے رسول کا اسوہ کامل نہیں ہوتا جب تک کہ صحابہ کی زندگی کو ساتھ نہیں جوڑا جاتا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسی چیزیں ہیں جو حضور کی بحیثیت رسول کے مناسب نہیں ہے مگر امت کی رہنمائی کے لیے ضروری ہے۔ گناہ گار کیا کرے؟ ایک گناہ گار گناہ کر لیا ہے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ اب حضور تو گناہ کر کے نہیں دکھائیں گے کہ مجھے کیا کرنا ہے، تو وہ کام کس سے کروایا جاتا ہے؟ پھر صحابی سے، تاکہ اسوہ مکمل ہو جائے۔ تو جتنے بھی آپ واقعات سنیں گے صحابہ سے گناہ ہوتے رہے، مگر وہ اسی لیے تاکہ اسوہ کامل ہو جائے کہ گناہ گار امتی تو آئے گا، وہ کیا کرے گناہوں کے ساتھ۔ تو خیر یہ درمیانی بات ہے، وقت بھی آپ کا ختم ہو چکا ہے، تو میں صرف اتنا آپ سے عرض کروں گا کہ جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں، مجھے حضرت نے کہا کہ سماجی مسائل پر ہماری گفتگو چل رہی ہے، میں اس دن سے سوچ رہا تو مجھے یہی بات مناسب معلوم ہوئی کہ جب اللہ نے ہمیں زندگی میں ایک ایسی چیز دے رکھی ہے کہ ہم اگر اس نقطے پر آ گئے پھر کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ آپ کی زندگی کے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں اگر ہم اپنی زندگی کے ان مسائل میں حضور کی زندگی کی طرف نظر کرنا شروع کر دیں، اسوہ کی طرف کہ حضور نے کیا کیا تھا، یا حضور کے سامنے صحابہ نے ایسے ہی معاملے میں کیا کیا تھا کہ حضور نے فرمایا یہ صحیح راستہ ہے۔ پھر آپ نتائج کی فکر نہ کیجئے، اس راستے پر چلنا شروع کر دیجئے۔ چلنا آسان بھی ہوگا اور خوشبو اور کامیابی بھی لے کر آئے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ رہنمائی اللہ کے رسول کی زندگی سے لی ہو اور اس پر عمل کرنا مشکل ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا، اور یہ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ کہ آپ اللہ کے رسول کی سنت پہ چلیں گے، اللہ کے رسول کی زندگی سے رہنمائی لے کے چلیں گے اور ناکام ہو جائیں گے۔ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی، دونوں چیزیں ہرگز نہیں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگی میں صرف یہ فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ آج کے بعد میرا کوئی بھی معاملہ ہو، میرا کوئی نظریہ، میری اپنی کوشش کرتا ہوں، کوئی بھی چیز جب سامنے آتی ہے فوراً رد عمل نہ دیجیے، فوراً عمل نہ کیجیے، فوراً اس کا حل نہ نکالیے، ٹھہر جائیے اور ایک ہی کام کیجیے کہ کوشش کریں کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں کیا عمل موجود ہے، حضور نے اس معاملے میں کیا کیا ہے، صحابہ نے اس معاملے میں کیا کیا ہے، اور آنکھیں بند کر کے اسے اپنا لیجیے۔ آپ کامیاب ہو جائیں گے، کبھی ناکام نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے جذبے کی اور ایسے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔